یوں بھی ہوتا ہے اکثر کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد، بے شمار ضبط کرنے کے بعد دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید ہم تکلیف کی اس آخری حد پہ ہوتے ہیں جہاں یا تو معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے یا آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر بھی آمادہ ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات ہے جو ہمیں یہاں تک لائی ہے۔ اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ تو کہتا ہے اب اتنی مدت کے بعد جو دیدار کروایا ہے تو بس جو سنانا ہے سناتے جاؤ۔ وہ تو کہتا ہے اب اگر پکار ہی رہے ہو، اب اگر میرے پاس آ ہی گئے ہو تو اپنی اس میٹھی آواز میں میرا نام دہراتے جاؤ۔ اتنا دہراؤ کہ میرے پاس نہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، قسمت کیا، موسم کیا، دنیا کیا، لوگ کیا، نصیب کیا، سارا جہان بدلتا ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں۔ الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتا ہے۔ جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر، تھوڑا صبر، اور یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا۔ ایک دن یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہے، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے اس سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہے، وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کراتا ہے۔ اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئے رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے۔ تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تمہارے دکھ، درد، تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ کہ وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے۔ وہ جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں پر اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے، کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، کتنا کچھ ہونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔
ہم اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ جب انسان آخرکار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز چڑھ جائے، اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے۔ ندامت بھری آنکھیں، شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے، آنکھوں سے رواں آنسو اور صبر کی کیفیات سنائی جاتی ہے، جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے اور نہ بائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے، چار سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے، جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری مرحلے میں پہنچ کر رب مل جاتا ہے، تب دل کہتا ہے یا اللہ بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں، یہاں تک میں نے صبر میں کمی نہیں کی، اب مجھے صلے میں کمی نہ دینا، اب مجھے صلے میں تو چاہیے، صرف تو، پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے۔ دراصل کہانی ہمارے یقین کی ہے، وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا، اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہو۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا، وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین رکھیں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائے۔ وہ سمندر کے درمیان راستے بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا، وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا، وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو، اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی چیز ہوتی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے، کہ مشکل ہے ابھی تھوڑی زندگی، آگے بڑھو، ہر موڑ پر اللہ کا ساتھ تمہیں اپنے ساتھ پاتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر التجائے رد ہونی ہوتی تو اللہ کبھی نہ فرماتا مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ جس رب نے یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازے کھول دیے تو وہی رب تمہارے لیے بھی راستہ بنائے گا۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ رب اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، جو مانگ لو تو بے حساب دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہارا آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات آپ کی ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک تو اب آپ کی ناممکن دعاؤں کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تمہارے ایک آنسو کی پکار ساتویں عرش سے ٹکراتی ہے اور اللہ کو مناتی ہے۔ بے شک اللہ پاک آزمائشوں کے لیے اپنوں کو ہی چنتا ہے، اور وہ کبھی اپنوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ تسلیم کر لو کہ جو ہوا بہتر ہوا، جو نہیں ہوا اس کا ابھی وقت نہیں تھا، اور جب وہ مہربان ہوتا ہے تب وہ ساری حقیقتیں تم پر عیاں کر دیتا ہے۔ پھر وہ یا تو تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا تمہیں اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنی کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ جب سجدوں کی توفیق مل جائیں گی، تمہارے آنسوؤں کی روانی یوں بڑھ جائیں گی، ہر آنسو میں ایک حدت ہوں گی،
اس حدت میں رب العزت کی شدت ہوں گی۔ میں نے اللہ کو اپنی بہت قریب پایا، جیسا کہ اللہ صرف میرا ہی ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اسی لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اسی لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ اپنے آگے انہی کو جھکاتا ہے جن سے وہ محبت فرماتا ہے۔ وہ آدھی رات میں انہی کو جگاتا ہے جنہیں وہ تنہائی میں سننا چاہتا ہے۔ اللہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ پہلے ہی تمہارے لیے بنا دیتا ہے۔ جسے تم درد سمجھتے ہو، وہ بہانہ تمہیں اس کی چوکھٹ تک لے جاتا ہے۔ جو تمہیں غم لگتا ہے، وہی تمہیں اس سے باتیں سکھاتا ہے۔ آزمائش دعا کی قبولیت کا حصہ ہے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ جس نے مقدر لکھا ہے، اس کے پاس تقدیر بدلنے کی بھی اختیارات ہے۔ آسمان سے زمین تک اتنے پردے ہو کر بھی ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، اللہ نہیں۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تمہارا دعاؤں پر جمے رہنا بھی اللہ کی رضامندی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ سنو، توکل رکھنے والوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ نے سنبھال لی ہے تمہاری دعائیں، کیونکہ ابھی وقت صحیح نہیں ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیوں کو چھپا لے اور ہماری برائیوں کو پھیلا دے۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ تو سب کا ہے، وہی سننے والا ہے۔ تم اس کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی محبت کے لیے خود تمہیں چنتا ہے۔ تکلیف کے لمحے گناہوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یقین رکھو ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہے جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے تو تمہیں تب بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا جب تم اس سے فاصلے بنائے بیٹھے تھے، پھر اب کیسے اکیلا چھوڑ دیں گا جب تم اس سے سارے فاصلے ختم کیے بیٹھے ہو۔ بے شک اچھا وقت صبر مانگتا ہے۔ میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ تمہارے اب تک کیے گئے صبر کا صلہ تمہاری پسندیدہ دعاؤں پر کن کی صورت میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس چیز پہ مشکل ہو رہی ہے وہ آسانی میں بھی بدل جائیں گی۔ وہ کن کا مالک ہے، اس کے وقت پر یقین رکھو۔ دعا مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت و تڑپ دے کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ یوں ہار ماننے سے نہیں ملتی منزلیں، ان کا فیصلہ خود طے کرنا پڑتا ہے۔
تم نے اپنی طاقت سے بڑھ کر یقین رکھا ہے، تمہیں اللہ ہرگز مایوس نہیں لوٹائے گا۔ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں کرے، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آزمائشوں کا سلسلہ یوں نہیں ختم ہو جائے گا۔ آزمائش طویل ہے اسی لیے بھی کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ میرا رب فرماتا ہے کہ نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے، ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔